آج کی ویڈیو ہے امیزون کے بارے میں۔ آج ہم اسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، یعنی ایزی شپ کے بارے میں، جس میں آپ کی انویسٹمنٹ نہیں لگتی لیکن آپ امیزون پر ایزیلی آپ اپنا پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایف بی ایم میں دو ہیں، ایک ہے ایزی شپ، دوسرا ہے سیلف شپ۔ جب نتیجہ نکلا تو کیا نکلا کہ مجھے 8.79 ریال اپنی جیب سے پے کرنے پڑے۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ایزی شپ میں کوئی بھی پروڈکٹ اپنا لسٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم، مرحبا، خدا مراول اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہے امیزون کے بارے میں۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو جو امیزون کے بارے میں بنائی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ یہی ٹاپک میں آپ کو ان ڈیپتھ سمجھا سکوں۔ دوسرا یہ کہ کل مجھ سے ایک بھائی نے رابطہ بھی کیا، تو جب کوئی رابطہ کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے ایک موٹیویشن ملتی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار میری ویڈیوز سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو مجھے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ میری ویڈیوز سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا مجھے یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب لوگ امیزون پر کام کرتے تو ان کو کیا کیا مسئلے آتے ہیں، تو میں بھی نئے پوائنٹس کریٹ کر کے ان کو بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، یعنی ایزی شپ کے بارے میں، جس میں آپ کی انویسٹمنٹ نہیں لگتی لیکن آپ امیزون پر ایزیلی آپ اپنا پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ پوائنٹس آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو بہتر ہے۔ تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور یہاں اوپر بھی آپ کو لنک مل جائے گا۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو پتہ ہو، لیکن جن کو پتہ نہ ہو ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ امیزون پر جب ہم پروڈکٹ بیچتے ہیں تو ہم دو طریقوں سے بیچتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایف بی اے، دوسرا ہم کہتے ہیں ایف بی ایم۔ ایف بی اے کیا ہے؟ فلفلڈ بائی امیزون۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پروڈکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس بیچتے ہیں، امیزون آپ کے پروڈکٹ کو ڈیل کرتا ہے، اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے براہ راست، صرف آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنے آرڈرز آئے اور آپ کی پرائس کتنی ہوئی اور ریٹرن کتنی آئے، یہ سارا آپ کو ڈیٹیل آپ کے اکاؤنٹ پر شو ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا جو پروسیس ہے وہ ہے ایف بی ایم۔ ایف بی ایم میں کیا ہوتا ہے کہ فلفلڈ بائی مرچنٹ، یعنی آپ نے اپنے پروڈکٹ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، کسٹمر کو آپ نے اپنا پروڈکٹ پہنچانا ہوتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ایف بی ایم کی، تو ایف بی ایم میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ دیکھیں ایف بی ایم میں دو ہیں، ایک ہے ایزی شپ، دوسرا ہے سیلف شپ۔ اب ایزی شپ کیا ہے اور سیلف شپ کیا ہے؟ ایزی شپ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب آرڈر آتا ہے، آپ اپنا آرڈر ریڈی کرتے ہو اور پیک کرتے ہو۔ وہ پیکنگ کا طریقہ، وہ ساری ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ جب آپ پروڈکٹ پیک کرتے ہو، امیزون کا ریپریزنٹیٹیو آتا ہے اور آپ سے آپ کا پروڈکٹ لے کر جاتا ہے، آپ کا کام ختم۔ دوسرا آپشن ہے سیلف شپ۔ اب سیلف شپ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آرڈر آتا ہے، آپ اپنا پروڈکٹ ریڈی کرتے ہو، پیکج ریڈی کرتے ہو، اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اپنا پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچاؤ۔ تو نارملی جب ہم چھوٹے لیول پر کام کرتے ہیں تو ہم سیلف شپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ ہے، فار ایگزامپل میرے پاس ایک آرڈر آیا 50 ریال کا، پروڈکٹ کی پرائس ہے 50 ریال۔ اب جب میں نے اس پروڈکٹ کو پیک کیا اور میں کسی بھی کوریئر کمپنی کے پاس گیا، ان سے کہا کہ بھئی یہ پروڈکٹ میں نے فلاں ایڈریس پر بھیجنا ہے، تو اس کی جو منیمم پرائس آتی ہے وہ ہے 100 ریال، جو سب سے کم لیتے ہیں وہ ہے 100 ریال۔ اب 50 ریال کے پروڈکٹ پہ آپ 100 ریال شپنگ چارجز دو گے تو آپ کو بچے گا کیا؟ ہاں، دوسرا طریقہ ہے جو سعودی پوسٹ کے ذریعے آپ بیچ سکتے ہیں، وہ شاید کم ہو، لیکن اس میں امیزون کے ریکوائرڈ ٹائم پیریڈ میں آپ اپنے پروڈکٹ تک، اپنے کسٹمر تک اپنا پروڈکٹ نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم سیلف شپ کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایزی شپ۔ یہاں پر آپ نے ایزی شپ کس طرح انیبل کرنا ہے؟ جب آپ یہاں پر شپنگ سیٹنگز میں آئیں گے
تو اس میں یہاں پر اس آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے. جب اس آپشن پر آپ کلک کریں گے آئی وانٹ اونلی امیزون ایزی شپ، اسی طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ یہاں پر ہوگی. آپ اسی اسٹیٹمنٹ کے حساب سے اس آپشن کو کلک کریں گے اور سیو کریں گے. جب آپ سیو پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نئی اسکرین آ جائے گی جس میں آپ اپنا ایڈریس، کنٹیکٹ پرسن کی ڈیٹیل، اس کا فون نمبر، وہ سارا آپ دیں گے. جب آپ کی اس کے بعد آپ کی ایزی شپ انیبل ہو جائے گی. آپ کے پاس ایزی شپ انیبل ہو گئی اور آپ کے پاس آرڈر بھی آ گیا. تو آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، چونکہ اس وقت میرے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے تو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جب میں نے آرڈر کے لیے پریپریشن کر رہا تھا. تو آپ یہ دیکھیں، آپ نے اسی پروسیس کو فالو کرنا ہے. آپ کے پاس آرڈر آیا، آپ نے آرڈر کو اوپن کرنا ہے، اس کے بعد پیکنگ سلپ آپ نے پرنٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ پیکنگ سلپ ہے. نارملی اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اپنے ریفرنس کے لیے میں اس کو سیو کرتا ہوں اور پرنٹ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے آرڈر کی پیکنگ کے ہینڈلنگ میں آسانی ہوتی ہے تو میں اس کو آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہوں. پھر آپ نے شیڈیول آرڈر، آپ نے پک اپ کے لیے شیڈیول کرنا ہے کہ امیزون کا ریپریزنٹیٹیو کس وقت آئے اور آپ سے آرڈر لے کر جائے. یہ دیکھیں گیٹ اے سلاٹ. پھر آپ نے ٹائم اور دن سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد شیڈیول پک اپ. اب اسی کے لیے آپ نے یہ لیبل پرنٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ لیبل آپ نے پیکج کے اوپر لگانا ہے. اب یہ آپ کے پاس دو ٹائپ کے پرنٹس آ گئے. میں آپ کو دونوں پرنٹ الگ الگ سمجھاتا ہوں. ایک آپ کے پاس یہ لیبل آ گیا. یہ جو لیبل ہے اس کو آپ نے پیکج کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے کیونکہ امیزون کا ریپریزنٹیٹیو اسی کے ذریعے آپ سے پیکج ریسیو کرے گا. دوسرا پرنٹ آپ کے پاس یہ ہے جس میں آرڈر کی ڈیٹیل ہے، اس کی پرائس ہے، آرڈر نمبر ہے اور پروڈکٹ کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور ظاہر کسٹمر کا ایڈریس وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے نارملی ہم اس کو کسٹمر تک نہیں بھیجتے، نہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میں پرسنلی اس کو اس لیے پرنٹ کرتا ہوں کہ مجھے آرڈر ہینڈل کرنے میں یا پروڈکٹ کو پیک کرنے میں مجھے اس سے مدد ملتی ہے، تو اس لیے میں اس کو پیک کرتا ہوں. اب یہ تو ہو گیا آپ کا آرڈر پیک کرنے کی ڈیٹیل اور کیا کیا کرنا ہے آپ نے. لیکن میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آرڈر آپ نے کس طرح پیک کرنا ہے. سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں، یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری میں بھگت چکا ہوں، مطلب یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. امیزون آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کا ویٹ ہوگا میکسیمم 20 kg. 20 kg سے زیادہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پھر جب ہم ڈائمنشنز میں آتے ہیں تو ڈائمنشن آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سائڈ سے اس کی ڈائمنشن 120 سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہو. یہ ٹوٹل جو اس کا آپ کہہ لیں والیوم اس کا ٹوٹل اتنا ہونا چاہیے. لیکن ہم نارملی اگر سمجھنے کے لیے ہم بات کریں تو وہ کسی بھی سمت سے وہ 120 سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہو. اب آپ نے پروڈکٹ کو پیک کیسے کرنا ہے. آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس نون کا کارٹن پڑا ہوا ہے، آپ نے امیزون کا پیکج یا اپنا آرڈر اس میں پیک کر دیا تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرا آپ کوئی بھی کارٹن اٹھا سکتے ہیں لیکن کارٹن میں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا سا وہ سوبر دکھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صابن کا یا سرف کا کوئی کارٹن اٹھایا اور اس میں اپنا آرڈر پیک کر دیا. ظاہر کسٹمر پہ اچھا امپریشن نہیں پڑے گا. تو آپ نے جو کارٹن آپ لیں گے اس پر اگر اس کارٹن پر کوئی لیبلنگ ہے یا کوئی نام لکھا ہوا ہے تو کوشش کریں آپ اس کو چھپا دیں یا اس کو مٹا دیں، کچھ بھی کریں اس کے ساتھ، اس کے بعد اس کو پیک کریں. دوسرا جب آپ کے پاس آرڈرز آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کے پاس امیزون کا ریپریزنٹیٹیو بھی آئے گا. جب ریپریزنٹیٹیو آئے گا تو پھر آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہو. وہ آپ کو اس طرح کے شاپرز دے گا. یہ دیکھیں یہ اس میں 2 سائز کے شاپرز ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. تو اس میں آپ اپنا آرڈر پراپرلی پیک کر سکتے ہو. اگر آپ کا چھوٹا آرڈر ہوتا ہے تو اس میں ایزیلی پیک ہو جاتا ہے. بڑا آرڈر ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کارٹن ارینج کرنا ہوگا، لیکن زیادہ بڑا بھی نہ ہو، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اور آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ فرض کریں آپ کا جو آرڈر ہے، ایک ہی آرڈر ہے، اس کا ویٹ بن رہا ہے مثلاً 40 kg.
تو آپ کہہ رہے ہو کہ یار میں 2 پیکیجز بنا لوں 2020 کی. نہیں، آپ نے ایک پیکیج بنانا ہے. ایک آرڈر کا آپ نے ایک پیکیج بنانا ہے، وہ بھی 20 kg سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے کافی آرڈرز اس وجہ سے کینسل ہوئے. اچھا، یہ ساری چیزیں تو پیکنگ کے حساب سے اور پیکیجز کے حساب سے ہو گئی. اب میں آپ کو پرائس کے حساب سے گائیڈ کرتا ہوں کہ پرائس میں کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میرے ساتھ جو ہو چکا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایک آرڈر آیا اس پروڈکٹ کی. روکو A4 پرنٹنگ پیپر ہے، ٹھیک ہے. اس کی میں نے پرائس لگائی 15.99، ٹھیک ہے. اس کی پرائس ہوئی 15.99 جو سیلنگ پرائس ہے. پھر میں نے جب اس کو ڈیپلی دیکھا تو دیکھیں، یہ دیکھیں یونٹ ہے 1 اور پرائس ہے 15.99 اور شپنگ کے جو مجھے ملیں گے وہ 12، جو کسٹمر سے مجھے ملیں گے وہ 12.00. تو میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا، پروڈکٹ سیلنگ پرائس اور شپنگ پرائس، یہ کسٹمر نے مجھے دیے ٹوٹل، یہ بنے 27.99، ٹھیک ہے. اب آگے میں نے امیزون کو کیا پے کرنا ہے. امیزون کو میں نے ایک تو شپنگ پے کرنی ہے، جو امیزون میرے لیے شپنگ کرے گا، اس کو دینے میں نے 32.78، ٹھیک ہے. یہ میں نے ایزی شپ کی مد میں 32.78 ریال دینے، ٹھیک ہے. دوسرا، امیزون اس میں مجھ سے ایک چارج لیتا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. امیزون ہر پروڈکٹ میں یہاں پر بھی ہم سے ایک فیس لیتا ہے، جو چونکہ میں نے یہاں پرائس بڑھا دی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ پرائس بھی بڑھ گئی ہے، لیکن نارملی وہ 4 ریال اپروکسیمیٹلی ہوتا ہے. تو میں نے یہاں پر وہ بھی 4 ریال ایڈ کر دی ہے. اب میں نے پے کتنے کرنے؟ میں نے پے کرنے امیزون کو 36.78، جبکہ مجھے پروڈکٹ میں ملیں گے 27.99. جب نتیجہ نکلا تو کیا نکلا کہ مجھے 8.79 ریال اپنی جیب سے پے کرنے پڑے. تو اس میں اور یہ آرڈرز بھی زیادہ آنے لگے تھے. تو ظاہر ہے جب میں نے اپنا کریڈٹ دیکھا تو کریڈٹ اوپر جانے کی بجائے نیچے جا رہا ہے. تو میں پریشان ہوا. جب میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا ڈیپلی تو میرے ساتھ یہ کھاتا ہو رہا تھا. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے فوراً بھی پروڈکٹ کی پرائسز بڑھا دی اور جن کو میں نے نہیں بیچ سکتا تھا تو میں نے اس کو 0 کر دیا. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب نتیجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ایزی شپ میں کوئی بھی پروڈکٹ اپنا لسٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. وہ باتیں کیا ہے؟ ایک یہ کہ آپ نے ٹوٹلی 20 ریال آپ نے شپنگ کے اس پروڈکٹ کے ساتھ ایڈ کرنے. 20 ریال کیسے؟ امیزون آپ سے 32 ریال چارج کرے گا اور کسٹمر آپ کو 12 ریال دے گا، تو اس کا مطلب ہے اپروکسیمیٹلی 20 ریال آپ کو امیزون کو پے کرنے. ایک تو آپ نے یہ امیزون کو دینے، اس کے علاوہ آپ نے امیزون کی فیس بھی دینی ہے جو ہر پروڈکٹ میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کا ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا نہیں ہے کہ امیزون کتنا چارج کرے گا، لیکن آپ نے اپنا ایک آئیڈیا رکھنا ہے. تو یہ چیزیں یا یہ ایکسپینسز آپ نے الگ پروڈکٹ میں ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا پروفٹ ایڈ کرنا ہے کہ آپ نے کتنا پروفٹ لینا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے کنسیڈر کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ظاہر کمپٹیشن بھی کرنا ہے. تو آپ مارکیٹ سے زیادہ پرائس بھی نہیں دے سکتے. یعنی اگر کوئی اور 100 ریال کا بیچ رہا ہے تو آپ تو 150 کا نہیں بیچ سکتے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو امید ہے آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈسکرپشن میں بتا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں مزید کلیئر کر سکوں. تو یہ تھی آج تک کی کہانی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.